الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھی اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر پوری دنیا کی اصلاح کے لیے ایک اصول بیان فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک بات آتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک جمعہ کے ہر خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کے اندر انسانوں کے پیش آنے والے تمام مسائل اور تمام پریشانیوں کا حل ہے. اگر انسان اس آیت پر عمل کر لے تو پھر اس کو دوسری کسی اور ہدایت کی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور انسان کے تمام چھوٹے بڑے مسائل صرف اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی حل ہو جاتے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے تعلق سے بیان فرمایا، ھذا اجمع آیۃ فی القرآن لخیر یمتثل ولشر یجتنب، کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے. یعنی اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنی بیان اور گہرائی کے لحاظ سے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اس آیت کا ہم پلہ نہیں ہے. فرمایا اس میں ہر خیر کا حکم دے دیا گیا ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے. جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور جو باتیں نہ کرنے کی ہیں ان کو نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. غرض یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں صرف ایک ہی آیت ہوتی، اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی، جب بھی یہ آیت تمام آیتوں کے مقابل میں کفایت کر جاتی. اتنی عظیم آیت ہے، اتنی بابرکت آیت ہے قرآن کریم کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایک طرح سے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ رکھ دیا ہے. جو باتیں الحمد سے لے کر کے والناس تک پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ اور اس کا جو نچوڑ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت کے اندر چند جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. چنانچہ اس آیت کی جامعیت یہ ہے کہ اس آیت کو سن کر کے پورا کا ایک پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، صرف ایک آیت کو سن کر. ایک صحابی ہیں حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قوم کے سردار تھے، اپنے قوم کے بڑے تھے. جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرما دیا ہے،
تو انہوں نے خود ارادہ کیا کہ میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتا ہوں اور ان کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد اگر سمجھ میں آتا ہے تو ان پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ جانے کو تیار ہو گئے تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا چونکہ آپ سردار ہیں ہمارے، آپ کا خود اس طرح چل کے جانا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، آپ ایسا کیجئے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، پہلے جا کر کے وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، پتہ لگائیں کہ وہ کیسے ہیں، کیا تعلیمات ان کی، اس کے بعد آپ جائیں۔ آپ خود چل کر کے جائیں، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اپنے قوم میں 2 سب سے ہوشیار آدمی تیار کیا، 2 آدمی کو تیار کیا گیا اور وہ دونوں آدمی آئے حضرت اقسم کے پاس اور انہوں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھایا جو جو باتیں کرنی ہیں نہیں کرنی ہیں، کس انداز میں جا کر کے کیا کیا معلومات حاصل کرنی ہیں، وہ ساری باتیں انہوں نے ان کو اچھے انداز میں سمجھانے کے بعد وہاں سے روانہ کیا۔ اب ان کے دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دونوں آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہاں جا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے، من انت و ما انت۔ پہلا سوال آپ کون ہیں اور دوسرا سوال آپ کیا ہیں۔ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، دونوں سوالوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مختصر انداز میں فرمایا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے انا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ نہیں بتایا میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں، یہ میرا عہدہ ہے، میرا فلاں خاندان ہے، دنیا کا کوئی خاندان میرے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے سب سے اونچے اور سب سے عظیم اور سب سے بابرکت اور سب سے حسب اور نسب والے خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات سچائی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پیدا فرمایا دنیا کے سب سے عزت والے خاندان میں پیدا فرمایا، اس سے بڑا کوئی گھرانہ، اس سے زیادہ عزت اور شرافت اور جو ہے سخاوت والا اور مقام اور مرتبے والا کوئی خاندان دنیا میں نہیں تھا۔ آپ چاہتے تو اپنے ہزاروں اپنی اوصاف اور اپنے تعریف میں ہزاروں جملے بول سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں بس۔ اور تمہارا دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال کیا ہے، آپ کیا ہیں، یعنی آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے اوصاف کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں۔ دوسرا سوال آپ کیا ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مختصر انداز میں۔ یہ تعارف کس کا بیان ہو رہا، یہ کس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یہ اس ہستی کے اوصاف ہیں جس ہستی کے ذریعے اللہ نے دنیا بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے جنت بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے جہنم بنائی، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا، اور جس کے اوصاف اور جس کی تعریفات کے لیے اگر ہزاروں نہیں لاکھوں القاب لگا دیے جائیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ ذات اپنا تعارف کیا کہہ رہی ہے، وہ ذات اپنے اوصاف کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک معمولی سے انسان کے لیے ہزاروں سینکڑوں عہدے اس کے سامنے لگا جائیں، یہ فلاں ابن فلاں، فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں، یہ ایک معمولی سے عالم دین کے لیے 20 القاب لگائے جاتے ہیں، القاب کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں، نام کے آگے ایک لمبی چوڑی لائن ہوتی ہے القاب کی، پھر نام آتا ہے بڑا سا، پھر نیچے ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے القاب کی، یہ فلاں چشتی، قادری، سہروردی، یہ وردی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں القاب کے لوگ جا کے فٹ کرتے ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کیا فرما رہے ہیں؟ انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ انہوں نے پھر اگلا جملہ، اگلی بات انہوں نے پوچھی، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ آپ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہی آیت اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے پھر گزارش کیا ایک بار پھر سے سنائیے، آپ نے پھر ان کو سنائی، یہاں تک کہ آپ دہراتے رہے کہ ان لوگوں کو یہ آیت بہت اچھی طرح یاد ہو گئی۔ اور جب یہ آیت ان کو یاد ہو گئی، وہ واپس اپنے قبیلے چلے گئے، جا کر حضرت اقسم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے ان کا تعارف معلوم کیا تو انہوں نے بڑے بڑے القابات کے بجائے، بڑے بڑے جو ہے ناموں کے بجائے صرف اپنا مختصر انداز میں نہ دادا کا نام بتایا، نہ پڑ دادا کا نام بتایا، نہ خاندان کا نام بتایا، کچھ بھی نہیں، صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ لیکن جب ہم نے لوگوں سے پتہ لگایا، شہر میں جب ہم نے ان کے بارے میں معلومات کی، جب ان کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑے اونچے خاندان کے، وہ تو بڑے اعلی حسب اور نسب والے ہیں، ان کے جیسا خاندان نہیں ہے اس کائنات میں کوئی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی۔ اور ہمارے دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اور کوئی اوصاف نہیں گنوائے کہ اللہ نے میری وجہ سے دنیا بنایا ہے، میں ہی سید الاولین ہوں، میں ہی سید الاخرین ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں سید الانس والجنات ہوں، میں رسولوں کا سردار، میں نبیوں کا سردار، میں ساری کائنات کا سردار۔ کچھ بھی اللہ کے رسول نے اپنا جو ہے تعارف نہیں بیان فرمایا، بیان بھی جو الفاظ جو چنے ہیں، جو جملہ استعمال فرمایا ہے، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب سے بڑا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے وہ آیت ان کو سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی آیت انہوں نے سنا تو کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اچھی باتوں کی تعلیم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، لہذا جتنی جلدی ہو سکے تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ اور دوسرے لوگ جو ہے ایمان میں پہلے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا صرف اس آیت کو سن کر کے حضرت اقسم بن سیفی اور ان کا پورا جو قبیلہ، پورا کا پورا جو علاقہ تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم آیت ہے۔ اسی آیت کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ ولید بن مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا 2-3 جگہ پر ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے اس کو ایسی دولت دی تھی، ایسا مال دیا تھا کہ اس کے جیسا مال میں نے مکے میں کسی کو نہیں دیا۔ اس کی پراپرٹی جو ہے مکے سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی اور بڑے جب اس کا جب قافلہ مکے میں داخل ہوتا تھا تو کم سے کم 100 اونٹوں پر اس کا سامان لگا ہوتا تھا۔ بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، اور اپنے آپ کو یہ وحید کہتا تھا، ریحانۃ القریش، قریش کا پھول، قریش کا اکیلا اس لیے کہا جاتا تھا اس کو، کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہر سال اس کا غلاف بدلا جاتا تھا، ایک سال یہ اکیلے بدلتا تھا اور ایک سال پورے مکے والے مل کے بدلا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں مکے کا اکیلا ہوں، میں مکے کا سردار ہوں۔ اور کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو ایک حصہ اس نے اکیلے تعمیر کیا، یعنی 1/4 حصہ، 4 دیواریں ہیں کعبے کی، تو ایک دیوار اس نے اکیلے تعمیر کی اور بقیہ 3 دیواریں پورے قریش اور پورے مکے والوں نے مل کے تعمیر کی۔ تو اللہ نے اس کو بڑی دولت بھی دی تھی، مقام بھی دیا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور کہنے لگا کیا محمد بن عبداللہ پر وحی نازل اور میں چھوڑ دیا جاؤں؟ ارے وحی نازل ہونا تھا تو میرے پاس آنا تھا، مجھے نبی بننا تھا، میرے پر قرآن نازل ہونا تھا۔ اَيُنزَلُ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا أُتْرَكُ، جبکہ میں قریش کا سردار ہوں، مکے کا سردار ہوں، اللہ نے میرے پاس مجھے اتنی دولت دی ہے تو قرآن تو میرے اوپر نازل ہونا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے آگے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی ولید بن مغیرہ
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ آپ کے پاس آتا ہے، چپکے سے قرآن سننے لگ جاتا ہے، اور قرآن سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب وہ چپ چاپ سننے لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہو گیا کہ یہ قرآن سن رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانا شروع کر دیا۔ یہ اپنے قوم میں گیا، وہاں خاندان والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو محمد جادوگر ہے، بالکل وہ جادوگر نہیں ہے، تم کہتے ہو محمد شاعر، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو الفاظ جن چیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگاتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، اس نے خود جا کر کے منع کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا لگ رہا یہ تو گیا، کیونکہ ان کے یہاں دستور کیا تھا، جو بندہ مسلمان ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ گیا صبا، یہ بے دین ہو گیا، یہ ہٹ درم ہو گیا، یہ تو اپنے دین سے پھر گیا، یہ مرتد ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی اس نے جب تعریف کی اپنے قوم کے سامنے، تو قوم کے لوگوں نے کہا قد صبا، قد صبا الولید، لگ رہا ہے کہ ولید چلا گیا، ولید اب دوسری طرف ہو گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں موجود ہوں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ابھی جا کر کے اس کو دیکھو ایسا بھڑکاتا ہوں کہ پھر تم خوش ہو جاؤ۔ ابو جہل جا کر کے ولید کے پاس پہنچتا ہے اور بڑا منہ بنا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، غمگین شکل ہوتا ہے۔ مکاروں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو آنسو بھی نکال لیتے ہیں، غمگین شکل بھی بنا لیتے ہیں، اپنی حالت کو بھی جو ہے برا ظاہر کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے۔ ابو جہل بڑا غمگین شکل میں گیا، جا کر کے پہنچا اور جا کر کے ولید نے جب اس کو دیکھا کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا کریں، ایسا بات ایسی کچھ ہے، غمگین ہونا ہی پڑ رہا ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو ولید نے پوچھا بتاؤ بھی تو کیا بات ہے، جو تمہارا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو اپنا مسئلہ تو بتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تیرے واسطے چندہ جمع کر کے تیرے لیے امداد کرنا چاہیے۔ یہ بات کس سے کہہ رہا ہے ابو جہل؟ جو مکے کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، اس سے کہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں تیرے واسطے چندہ کا دینا چاہیے۔ اب اس کو غصہ آ گیا، تو مجھے چندہ دینے کی بات کر رہا ہے، میرے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے، تو مجھے چندہ دے گا؟ تو ابو جہل نے کہا اگر ایسی بات نہ ہوتی تو محمد کے پاس کیوں جاتا ہے ان کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے؟ تو ابو بکر کے پاس کیوں جاتا ہے ان کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیری دولت ختم ہو گئی تبھی تو جا کر کے ان کا بچا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ ابھی بھڑا گیا نہیں، میں ان کے پاس نہیں جاتا، وہ تو ان کے کلام کو میں نے سنا تھا، ان کی تعریف کی تھی۔ پھر اس نے قوم کے لوگوں کو جمع کیا، پھر وہی بات کہی کہ تم کہتے ہو جادوگر ہیں، ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، وہ جادوگر نہیں ہیں، تم کہتے ہو شاعر ہیں، تم کہتے ہو دیوانے ہیں، تم کہتے ہو وہ کاہن ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہنے لگا میں نے جو کلام سنا ہے، میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کی جو آیتیں سنی ہیں اس کے بارے میں وہ جملہ کیا بولتا ہے، ان لہ لحلاوۃ، یقیناً اس کلام کے اندر بہت بڑی چاشنی ہے، بڑا مزہ ہے اس کلام کا۔ بات کون بول رہا ہے؟ جو سب سے پکا دشمن ہے نبی کا، پکا دشمن اقرار کیا کر رہا ہے، ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، اس قرآن کے اندر ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک تازگی ہے، ایک چمک ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، وان اصلہ لمورق وان اعلاہ لمسرمر، یقیناً اس کلام کی جو جڑ ہے وہ شاخوں اور پتے والی ہے اور اس کے اوپر بڑے اچھے پھل لگنے والے ہیں، وما هو قول بشر، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، اور یہ بات یاد رکھو یہ قرآن ہی غالب آئے گا، اس قرآن پر کوئی غالب نہیں ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ نبی کا پکا دشمن بول رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے آگے رہتا تھا اور جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں زندہ ہونے کے باوجود محمد کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہو جائے۔ لیکن اس قرآن کی عظمت اور اس آیت کی عظمت کو دیکھیے کہ اتنا بڑا دشمن رسول بھی قرآن کریم کی جو ہے اس احترام کا قائل ہوتا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں وہ جملے جو ہے بیان کرتا ہے۔
تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 6 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال 6 باتوں تک پہنچنا تو بالکل بھی ناممکن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہے۔ تو 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہاں تک تو کسی بھی محال میں رسائی نہیں ہو سکتی۔ البتہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پہلی 3 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 6 باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی بات جو بیان فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل ہے کیا؟ دیکھنے میں یہ 3 حروف کا ایک لفظ ہے، عین دال لام، عدل۔ دیکھنے میں بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ جس کے اندر صرف 3 حروف ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے معنی کے اندر پوری دنیا سمائی ہے۔ اتنا عظیم لفظ ہے کہ جب آپ کے سامنے اس کی تفسیر معلوم ہوگی، جب آپ کے سامنے اس کی وضاحت آئے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے اقسم بن سیفی اور ان کا پورا قبیلہ جو اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ کیا بات ہے کہ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا دشمن رسول ہونے کے باوجود قرآن کریم کی اس آیت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابن العربی مشہور مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ عدل کے معنی ہے برابری کرنا۔ اب یہ برابری کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک برابری یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اللہ کے درمیان برابری کرے۔ اللہ کے ساتھ برابری کرنا کیا مطلب ہے؟ عدل ہماری زبان میں بولتے ہیں اس کو انصاف کرنا۔ ہم اللہ کے ساتھ انصاف کریں۔ کیا انصاف کریں اللہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ برابری کرنا یہ ہے، اللہ کے ساتھ انصاف کرنا یہ ہے کہ اس کو اپنا رب مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ کی جائے، اس کی جیسے کسی کی اطاعت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نظر و نیاز نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدے نہ کیے جائے۔ عبادت کی جائے تو اسی کی، سجدہ کیا جائے تو اسی کا، رب مانا جائے تو اسی کو، اپنی تمام مشکلوں کا حل کرنے والا اگر مانا جائے تو اسی کو۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل کرنا، اللہ کے ساتھ انصاف کرنا۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، اگر آپ نظر و نیاز کسی اور کے نام کی کر رہے ہیں، اگر آپ عبادت میں کسی اور کو شامل کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر آپ عدل نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو موحد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عادل ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ ظالم اس لیے ہوتا ہے کہ جس رب نے سب کچھ اس کو دیا اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس سے بڑے ظلم کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرنا یہی ہے کہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اسی کو مانا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تفسیر قیامت تک کے آنے والے تمام تفسیروں کے لیے ماخذ اور مرجع ہے، وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عدل کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء کے بیانات میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور عدل کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ انسان جو غیروں کے سامنے جا کر کے غیروں کے دروں پہ جھکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کو کوئی باغ لگانا ہوتا ہے تو اس میں سے پہلے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز کی پینٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے جو داغ دھبے ہوتے ہیں پہلے آپ اس کو ہٹاتے ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر عدل کا پیڑ لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز کے درمیان جو رکاوٹ تھی سب سے پہلے ان کو صاف کیا، لہذا انہوں نے ہر قسم کے شرک کی نفی کی۔
چاہے وہ شرک فی العبادت ہو، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی الاطاعت ہو، شرک فی المحبت ہو، شرک فی السیاست ہو، کسی بھی قسم کا شرک ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی اور انسانوں کو یہ سبق، یہ پیغام دیا کہ ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک ہی اللہ کو اپنا معبود مانو، ایک ہی اللہ کو اپنا مسجود مانو، اور ایک ہی اللہ کو اپنا تمام اپنی نفع و نقصان کا مالک سمجھو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ انسانوں کو تعلیم دی۔ اور اللہ کے ساتھ عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے، حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جس طرح عدل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو اپنی تمام جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھا جائے، وہیں پر عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو، اس کی مرضیات کو اپنی تمام مرضیات پر سبقت دی جائے، فوقیت دی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی مرضی آ جائے، ایک طرف اللہ کی خواہش کی بات آ گئی، دوسری طرف آپ کے نفس کی خواہش کی بات آ گئی، اب دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش کچھ اور ہے، آپ اپنے دل کی خواہش پر پتھر رکھ کر کے اللہ کی خواہش کو پورا کریں، یہ اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا ہے۔ ایک طرف قوم کے رسوم اور رواج ہوں، ایک طرف سوسائٹی اور معاشرے کے رسوم اور رواج ہوں، گھر والوں کا دباؤ ہو اور علاقے والوں کا دباؤ ہو، دوستوں کا دباؤ ہو، اور دوسری طرف مرضی اللہ کی ہو، آپ کیا کریں؟ دوستوں کے، گھر والوں کے، سوسائٹی کے اور تمام معاشرے کے رسوم و رواج کو جوتے کے نوک پر رکھ کر کے اللہ کی خواہش کو پورا کرنے کا نام عدل ہے۔ اس کی بات کو ماننا، ہر کام پر اس کے حکم کو، اس کے تقاضے کو اور اس کی مرضی کو مقدم رکھنا۔ آپ کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، آپ کا نیتا کیا کہہ رہا ہے، دوسری طرف ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ کی بات سے، آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کر کے اللہ کی بات کو مقدم رکھیں، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا مسلمان تو مسلمان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج مسلمان نعرہ لگاتا ہے انصاف قائم ہونا چاہیے، انصاف قائم ہونا چاہیے۔ پہلے آپ اپنے رب کے ساتھ انصاف کریں، جس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، جس رب نے آپ کو وجود بخشا ہے، جس رب نے آپ کو آنکھیں دی، آپ کو زبان دی، آپ کو کان دیے، آپ کو دماغ دی، آپ کے ہاتھ پیر بنائے، پہلے اس رب کے ساتھ انصاف قائم کریں، پہلے اس رب کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر اس رب کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو آپ سے بڑا ظالم کوئی۔ کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں کہا جاتا ہے جب بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا تو کہتے ہیں بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بڑا ظالم ہے بیٹا۔ شاگرد استاد کی بات نہ مانے تو کہتے ہیں شاگرد بڑا کمینہ ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی ماتحت اپنے مالک کی اور اپنے لیڈر کی بات نہ مانے تو اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب رب کے حکموں کو ٹھکراتا ہو، وہی انسان جب رب کے حکموں کو توڑتا ہو، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرتا ہو، اس سے بڑا ظالم ہو۔ جب تک تم اپنے رب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، تب تک تم انسانوں کو حقوق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ رب سے بڑا محسن اور رب سے بڑا منعم اور رب سے بڑا احسان والا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا نہیں ہوتا، دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، تو انصاف کس کے ساتھ کرتے؟ آج ہر طرف انصاف کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں قائد تیرے حکم ہم کو قربان ہے۔ 2 ٹکے کے لیڈروں کے سامنے قربان ہونے والے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر مسلمان کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم پس رہے ہیں، ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو رہے ہیں، ظالم حکمران آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما رکھا ہے نا، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسے تمہارے کام ہوں گے ویسے تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہے ہوں، دن اور رات ہمارا معاملہ مشغلہ یہ ہو، اور ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہ ہو، اور ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہو، اللہ کی نصرت نازل ہو رہی ہو، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو۔
تو میں نے عرض یہ کیا کہ عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، اپنے رب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اور عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں نہ ڈالے جس کی وجہ سے اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کیونکہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچانا، کاٹ دینا، اس کو نقصان پہنچانا سراسر حرام اور ظلم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، بڑی بھاری بات فرمایا ہے، فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل بها نفسه فهو في نار جہنم يتردى خالدا مخلدا فيها۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے جا کر کے گرا کے ہلاک کر لیا کہ حالات خراب ہو گئے، پریشانیاں پر پریشانیاں، پریشانیاں پر پریشانیاں، عقل جواب دے گئی، برداشت جواب دے گئی، چلو اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے پہاڑ سے جا کر کے یا کسی اونچی جگہ سے جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، وہ قیامت تک فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو وہ پہاڑوں سے گراتا رہے۔ اور آگے فرمایا من تحسى سما قتل بها نفسه فسمه في يده في نار جہنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اگر کسی نے زہر پی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لیا، فرمایا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور آگ جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہوگا اور اس زہر کو پھانک رہا ہوگا، بار بار اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوگا۔ اور یہ تکلیف کب تک ہوگی؟ خالدا مخلدا فيها ابدا۔ عربی جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس جملے میں کتنا زور دے دیا ہے۔ خالدن کے معنی ہمیشہ، مخلدن کے معنی ہمیشہ کا ہمیشہ، اور ابدا کے معنی تو اس کا کوئی حد ہی نہیں۔ تین جملے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، خالدن، مخلدن، ابدن، اور یہ تینوں جملوں کے اندر مزید در مزید تاکید ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو بگڑ جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مفہوم مطلب جو بات اللہ کی ہو، مفہوم اللہ کا ہو، بیان اس کو رسول اللہ کر رہے ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي۔ جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو اور میری آزمائش پر صبر نہ کرے، اس کو چاہیے پھر مجھے چھوڑ دے، کسی اور کو جا کر کے اپنا رب تسلیم کرے، کسی اور کو جا کر کے اپنا رب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جو حالات سے لاچار ہو کر کے خودکشی کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے جہنم کے اندر زہر کا گھونٹ پیتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا من قتل نفسه بحدیدہ، کسی نے اپنے آپ کو لوہے یا دھاردار ہتھیار سے قتل کر لیا، فحدیدہ فی یدہ فی نار جہنم یتوجہ بہا فی بطنہ خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ کسی نے اپنے آپ کو تلوار سے، چاقو سے، چھری سے کسی بھی طرح قتل کر لیا، ختم کر لیا اپنے آپ کو، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا وہ ہتھیار اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور وہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، کب تک؟ خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اسی طرح کوئی بھی راستہ اپنایا خودکشی کرنے کا، اپنی جان کو ختم کرنے کا، یا اپنے جسم سے کسی بھی عضو میں تکلیف جو ہے نقصان کر لیا، اپنا ہاتھ کاٹ لیا، انگلی کاٹ لی، آنکھ پھوڑ لی، کان ناک کٹوا لی، ناک کاٹ لی، ایک تو اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ذات سے اپنے طور پر یہ جسم آپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ یہ آپ اس ہاتھ کے مالک ہیں، نہ کان کے مالک ہیں، نہ زبان کے مالک ہیں، نہ اپنے آنکھ کے مالک ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں ہیں۔ ان کا مالک ان کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا ان کا بنانے والا اللہ کی ذات ہے، لہذا مالک اس کا وہی ہے، لہذا اس نے جن چیزوں میں استعمال کے اختیار دیا ہے انہی چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں کے اختیار نہیں دیا ہے آپ یہ نہ سمجھے جسم میرا میں کچھ بھی کروں، ایسا نہیں ہے۔
یہ جسم آپ کا نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ جسم آپ کا ہے؟ اگر جسم آپ کا ہوتا تو آپ نے بنایا ہوتا۔ بنانے والا تو کوئی اور ہے، پروان چڑھانے والا کوئی اور ہے، بچپن سے جوانی میں لانے والا کوئی اور ہے۔ لہذا یہ مت سوچو کہ یہ جسم میرا ہے، میرا جسم میری مرضی میں جو چاہے کرو، نہیں، یہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے۔ اللہ نے تمہیں امانت دی ہے، اور امانت ایک دن اللہ ضرور لے لے گا۔ یہ امانت تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اسی امانت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے تم کو جو امانت دی تھی اس کا استعمال کہاں کیا ہے؟ میری مرضی میں استعمال کیا ہے یا اپنی مرضی میں اور شیطان کی مرضی میں استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب دیے بغیر کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا۔ ایسا مجبور ہوں گے، ایسا لاچار ہوں گے اور ایسا بے بس ہوں گے اللہ کے حکم کے سامنے۔ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کے سوالوں کا جواب نہ دے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان سمجھتا ہے میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کروں، نہیں، میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے اور اسی نے بنایا ہے، اسی نے ہمیں دیا ہے، اور ایک دن واپس بھی لے لے گا، اور اس کی مرضی میں اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کو اور بہتر شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا، اور اگر ہم نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کیا تو پھر جہنم کی آگ میں کوئلہ بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسا جھلسا کر کالا کر دے گی، یہاں تک کہ کوئلے سے بھی زیادہ کالے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی جسم کا استعمال آپ نے صحیح کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، 14ویں چاند سے بھی زیادہ روشن تمہارا چہرہ اللہ تعالیٰ بنا کر ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو اپنے طور پر نقصان پہنچا لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور اس کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عدل کا دوسرا مقام کیا ہے؟ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اور عدل کا تیسرا مقام ہوتا ہے انسان مخلوقات کے ساتھ عدل کرے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرے، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے ہمدردی اور رواداری سے پیش آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا کن ابن للصغیر، کن للصغیر ابن وللکبیر ابنا، بڑے کے لیے باپ بن جاؤ اور چھوٹے کے لیے بیٹا بن جاؤ، بڑے کے لیے بیٹا بن جاؤ، چھوٹے کے لیے باپ بن جاؤ۔ یعنی جو تم سے بڑا ہے اس کو باپ کا درجہ دو، جو تم سے چھوٹا ہے اس کو بیٹے کا درجہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بڑا ابتر ہو چکا ہے، بڑوں کے اکرام اور بڑوں کا احترام ہمارے اندر سے رخصت ہو چکا ہے۔ بڑوں کا کیا مرتبہ ہے؟ وہ ہمارے باپ کی عمر کا ہے کہ دادا کی عمر کا ہے، اس کی مذاق اڑاتے جا رہے ہیں، اس کی حرکتوں کی ایکٹنگ کرتے جا رہے ہیں، اس کی باتوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، وہ کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، کس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینا چاہیے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ اگر آپ سے کوئی بڑا ہے عمر میں، وہ آپ کے باپ کے درجے کا ہے، جو اکرام آپ اپنے باپ کو دیتے ہیں اس کو بھی دینا، وہ کیسا بھی ہو، کس بھی درجے کا ہو۔ اسلام نے لوگوں کی کیٹیگریاں نہیں بنائی ہیں، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون مالدار ہے، کون فقیر ہے، کون اونچے خاندان کا، کون نیچے خاندان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اس کا محمد سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور جو علماء کی قدر نہ کرے۔ تو تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چھوٹوں پر رحمت نہ کرے، بڑوں کا اکرام اور عزت نہ کرے، اور علماء کا حق نہ ادا کرے۔ فرمایا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محمد بن قرظی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ چھوٹوں کے لیے باپ بن جائیے اور بڑوں کے لیے بیٹے بن جائیے، اور جو تمہارے برابر کا اس کے لیے بھائی بن جائیے۔ کیوں؟ الاخ اکثر الاخی، کہ انسان کا جو بھائی ہوتا ہے اس کے لیے اکثریت ہوتا ہے، اس کے لیے طاقت ہوتا ہے، اس کی قوت کا سبب بنتا ہے۔ تو عدل کا یہ مفہوم ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ ہو۔
ایسا نہ ہو کہ انصاف صرف عدالتوں میں ہو. عدالتوں میں صرف انصاف ہونے سے کام نہیں ہوتا. جب تک انصاف تمام معاشرے میں نہ رائج ہو جائے، زندگی کے ایک شعبے میں رائج نہ ہو جائے. فرماتے ہیں ایک شخص آئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے اللہ نے ہمیں جو احسان دے دیا ہے، احسان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، اللہ کا استحضار دل میں رکھنا. تو فرمایا یہ احسان صرف نماز میں ہو رہا ہے یا جب دوسروں سے معاملات بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہا ہے؟ انہوں کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. ہم نے تو سمجھا صرف نماز میں اللہ کا استحضار ہو رہا ہے. تو عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر عدل کا معاملہ ہو. چاہے وہ آپ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، سفر میں ہیں، عذر میں ہیں، چھوٹوں کے ساتھ ہیں، بڑوں کے ساتھ ہیں، معاشرے میں کیسے بھی ہیں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہی یہ عدل کا اس کا مفہوم ہے. تو میں نے بتایا، عرض یہ کیا حضرات کے سامنے کہ عدل کے 3 مفہوم ہیں. عدل کا پہلا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا. عدل کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا. اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ ایک روایت سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی. جب مکے سے مدینے مسلمان ہجرت کر گئے تھے تو جو مدینے والے مسلمان تھے، مکے والے مسلمانوں کو انہوں نے قیام دیا تھا، اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اپنے مال میں جگہ دی تھی، ان کو اپنا بھائی بنایا تھا کہ آپ ہمارے باہر سے آئے ہوئے بھائی ہیں، آپ ہمارے گھر میں قیام کریں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، آپ اس سے نکاح بھی کر دیں. پراپرٹی میں حصے دار بنایا، مکان میں حصے دار بنایا، مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنایا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے تھے کس کو؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا بڑی ہی گندے کپڑوں میں ہے، پراگندہ کپڑے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں. پوچھنے لگے کیا بات ہے، تم ایسی حالت میں کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ کے جو بھائی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں، یعنی ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، دنیا میں کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا ان کو نہیں. جب تک ابو درداء کہیں باہر سے آ گئے، ان کے لیے کھانا تیار ہوا. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں، آپ کھانا کھائیے، آپ مہمان ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاؤں گا. آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا اور میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. اب آپ سوچیں کہ روزہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو روزہ توڑنے کی جو بات ہو رہی ہے نفلی روزے کی بات ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ اگر اپنے بھائی کے لحاظ میں انسان نے روزہ توڑ لیا تو اس کو 1 روزے کے بدلے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. پھر اگر اس روزے کی قضا کر لی تو 2000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن اپنے بھائی کے احترام کے لیے، اس کی بات رکھنے کے لیے، اس کی عزت کے لیے رمضان کے روزے توڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. رمضان کا روزہ توڑنے والے تو بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. چونکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا؟ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، پورا کا پورا سال روزہ رکھتے تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جب تک آپ نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا. رات ہوئی، سونے کا وقت آیا تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آپ کا بستر لگا دیا ہے، آپ آرام کیجئے. وہ جا کر کے نماز پڑھنے لگے. تو ان سے کہنے لگے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلیے آئیے سوئیے آپ بھی. تو کچھ دیر سوتے رہے، پھر اٹھ کے جانے لگے، پھر سوئیے. سلاتے رہے ان کو پوری رات. جب رات کا آخری پہر آیا کہا اب کھڑے ہوئے، اب نماز پڑھیے. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تمہارے پر ایک حق ہے. وان لنفسک علیک حقا، اور تمہاری ذات کا بھی تمہارے پر ایک حق ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لو کہ فلاں ولی تو الٹے لٹکے ہوئے تھے، وہ ایک پیر پہ کھڑے تھے. ایسا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دیکھا مسجد نبوی میں رسی لٹکی ہوئی ہے. پوچھا یہ کس نے لٹکائی ہے؟ تو کہنے لگی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے لٹکائی ہے. پوچھا کیوں لٹکائی ہے؟ تو کہتی ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے مجھے جب نیند آنے لگتی ہے تو اپنے بال کو میں رسی سے باندھ لیتی ہوں تاکہ عبادت میں نیند نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چستی ہو، جب تک نشاط محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، اور جب نیند آ جائے تو پھر سو جائے. ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کی عبادت کی جائے. تو بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. بیوی کو گھر میں رکھے ہوئے ہو، دن بھر روزے سے رہتے ہو، رات میں نفل پڑھتے ہو، اس کے حال پوچھتے ہو، نہ خیریت پوچھتے ہو، نہ اس سے دل لگی کی باتیں کرتے ہو. یہ کون سی ظلم کی بات ہے؟ یہ کون سی دینداری کی بات ہے؟ فرمایا اعطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو.
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا دی کہ میں تو روزے سے تھا، یہ روزہ توڑوا دیے، نماز بھی نہیں پڑھنے دی اور ایسی سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کہا ہے، اس نے جو بات کہی بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا آپ اللہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کریں، اور اپنی گھر والے کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کریں، اس کا بھی حق ادا کریں، معاشرے کا بھی حق ادا کریں، خاندان والوں کا بھی حق ادا کریں، اور رب کا بھی حق ادا کریں۔ تو بہرحال میں نے بات یہ چھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، ابھی ایک بات بھی مکمل نہیں ہو پائی اور ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔